تو یہ واقعہ حدیث مبارکہ کا ہے، یہ آج کی لوگوں کی تھیوری نہیں ہے کہ مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کرو، یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت انہوں نے تیار کر لی، سردیوں کی راتیں ہیں، وہ آ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، وہ بندہ دروازہ بند کر کے عبادت میں مصروف ہے، بار بار دستک دینے پہ اس نے دروازہ کھولا، ایک خاتون بھیگی ہوئی کانپتی ہوئی سردی میں کھڑی ہے، کہا مجھے رات گزارنی ہے، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ اندر بیٹھ جاؤ۔ بٹھانے کے بعد اس نے دوبارہ اپنی عبادت شروع کر دی۔ صبح ساری بستی والے تیار ہو کے دروازے پہ آ گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا۔ آ کے انہوں نے کہا یہاں پہ عورت تھی کدھر ہے؟ جب عبادت گاہ میں آئے دیکھا عورت مری پڑی، شور اٹھا، بادشاہ کے پاس کیس چلا گیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں اوپر سے نیک بنتا ہے، رات کو اس نے بدکاری کی عورت کے ساتھ، اور اس ڈر سے کہ میرا راز نہ باہر نکل جائے، میری عزت پامال نہ ہو جائے، اس نے اس عورت کو مار دیا۔ بادشاہ نے کہا تو نے صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس 2 رکعت ادا کرنے کی اجازت۔ بادشاہ نے دے دی۔ اس نے 2 رکعت پڑھ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا مولا ٹوٹے کروا دے، پھانسی لگوا دے، گردن اتروا دے، جو تیری رضا میں راضی، لیکن بس ایک گزارش ہے کہ اس الزام کو مجھ سے دھو دے، ورنہ قیامت تک لوگ تیرے دین کے نوکروں پہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ کوئی بندوبست ایسا کر دے کہ یہاں میری بے گناہی ثابت ہو جائے، باقی یہ مجھے مار دے کوئی پرواہ نہیں، تیرے نام پہ تو تیار۔ جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ کے دوبارہ آ گیا۔ جب دوبارہ آیا سزا سنانے لگے تو اللہ نے اس مری ہوئی عورت کو زندگی عطا کر دی۔ بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی یہ بندہ بے گناہ ہے، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا تھا میں اس پر الزام لگاؤں۔ انہوں نے کہا پھر مری کیسے تو؟ اس نے کہا رات کو جب میں اس کی عبادت گاہ میں داخل ہوئی، میں نے بہت کوشش کی یہ میری طرف مائل ہو جائے، یہاں تک کہ بے لباس ہو کے میں اس کے سامنے آتی تھی۔ یہ ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اپنی عبادت میں مصروف رہا، لیکن ظاہر ہے تنہائی ہے، اکیلی عورت ہے، بے لباس ہے، جب اس کا نفس اسے مجبور کرتا کہ یہ میری طرف توجہ کرے تو ساتھ جو چراغ جو دیا جل رہا تھا یہ اپنی ایک انگلی اس پہ کر دیتا تھا، اس کی انگلی جل کے ختم ہوتی، یہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، اور اس کو سزا سنانے سے پہلے ذرا اس کے ہاتھ تو دیکھو، کوئی انگلی سلامت نظر آتی ہے؟ تو جب سب نے دیکھا اس کی انگلی یہ جلی ہوئی ہے، بادشاہ نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے تیری۔ اس نے کہا جب اس کی 10ویں انگلی جلی تو خوف خدا سے میری چیخ نکل گئی اور میرے بدن سے میری روح نکل گئی کہ مولا تو نے ایسے بھی بندے بنائے ہیں کہ جن کے سامنے اس طرح سے گناہ کی دعوت پیش کی جائے وہ پھر بھی صرف تیرے خوف کی وجہ سے ہاتھ تو جلا لیتے ہیں لیکن گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تو نے بنائے ہیں۔ تو اس بندے کا یہ تقویٰ، یہ ڈر، یہ خوف خدا، یہ دیکھ کر میں اتنا ڈری کہ میری روح میرے جسم سے نکل گئی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور حقیقی ولی ہے اللہ کا۔ اب گاؤں والوں نے کہا سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے میری وہی گارے والی بنا دو، بنا کے دے سکتے ہو ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو الزام لگا دینا بڑا آسان ہے، اور کس اللہ کے بندے پہ الزام نہیں لگا، کس نبی پہ الزام نہیں لگا؟ تاریخ تو پڑھا کریں، نبیوں پہ الزام لگے، امی عائشہ پہ الزام لگا، لگانے والے بھی مسلمان تھے، منافق۔ امی عائشہ پہ الزام، بدکاری کا الزام، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس لیے الزام لگانا بڑا آسان ہے، کوئی کسی پہ لگا دے، کوئی کسی کی ٹوپی اچھال دے، کوئی کسی کے کپڑے بیچ چوک میں اتار دے۔ آج کل یہ
ایک طریقہ بن گیا میڈیا کا بھی اور ہمارا بھی، محلوں میں بیٹھ کے، بیٹھکوں میں بیٹھ کے، تھڑوں پہ بیٹھ کے پورے محلے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. وہ فلاں گھر کی عورتیں ایسی ہیں، وہ فلاں بندہ ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، سنی سنائی باتوں پہ. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے قدموں میں رب فرماتا ہے زندگی ملتی ہے.